کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ ناکامی تکرار کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور شکر کرنے سے کامیابی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جن کو نہیں سننا ہوتا ان تک آپ کی چیخ و پکار بھی نہیں پہنچتی، اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی خاموشی بھی سن لیتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ 2 ہاتھوں سے 50 لوگوں کو نہیں مار سکتے، مگر دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ دوست کے ساتھ صرف ایک سلوک جائز ہے، وہ ہے وفاداری۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پایا۔ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسروں کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی کو تلاش کرو۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے آپ سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جب کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ الفاظ کو نکھارو، آواز کو نہیں، کیونکہ پھول بارشوں میں کھلتے ہیں، طوفانوں میں نہیں۔ اگر مستقبل کو جاننا چاہتے ہو تو ماضی کا مطالعہ کرو۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے اور اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ معافی مانگنے کے لیے ظرف ہونا چاہیے۔ کم ظرف لوگ معافی نہیں مانگتے بلکہ اپنی غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں۔ زندگی کا نچوڑ صرف کچھ باتوں میں ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہو، ورنہ کوئی اور مالک تلاش کرو جو اس سے زیادہ دے۔ جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اس کی کائنات سے باہر چلے جاؤ۔ اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسی جگہ کرو جہاں تمہیں اللہ دیکھ نہ سکے، ورنہ گناہ مت کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، نہیں تو اس کا دیا ہوا رزق مت کھاؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں وابستہ نہ کرو۔ اللہ پر ایسے توکل رکھو جیسے سانس لیتے ہو۔ یاد رکھو، یہ دنیا مقام بقا نہیں، مقام فنا ہے۔ صبر اور شکر تھامے رکھو، سکون اور کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی۔ جس لمحے آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کریں گے، یہ دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دے گی۔ ناکامی کا منہ تب دیکھنا پڑتا ہے جب آپ کے دماغ میں ناکامی کا خاکہ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ دنیا کو صرف کامیابی نظر آتی ہے، اس کامیابی کے پیچھے چھپی محنت، جستجو، ناکامیاں، مشکلات، صبر دنیا کو نہیں نظر آتا۔
اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب مل جاتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو ضرورت سے زیادہ دیا ہے تو شیطانی راستے پر چلنے کے بجائے رحمانی راستے پر چلیں، یعنی اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں۔ اگر انسان صبر کر لے تو اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کی شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلاتے ہیں۔ ایک بار ایک لڑکی نے مولانا صاحب سے کہا کہ ایک بات پوچھوں؟ مولانا صاحب نے فرمایا، بولو بیٹی، کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا، ہمارے سماج میں لڑکوں کو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کریں، کہیں بھی جائیں، ان پر کوئی خاص روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس لڑکیوں کو بات بات پر روکا ٹوکا جاتا ہے، یہ مت کرو، یہاں مت جاؤ، گھر جلدی آ جاؤ۔ یہ سن کر مولانا صاحب مسکرائے اور فرمایا، بیٹی، آپ نے دکان کے باہر لوہے کے گودام میں لوہے کی چیزیں دیکھی ہیں جو ہر وقت باہر پڑی رہتی ہیں اور ان کا کچھ نہیں بگڑتا اور ان کی قیمت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لڑکوں کی مثال بھی کچھ اسی طرح کی ہے۔ اب آپ چلو ایک سونار کی دکان میں، ایک بڑی تجوری میں، اس میں ایک چھوٹی تجوری، اس میں رکھی چھوٹی ڈبیا میں ریشم پر نزاکت سے رکھا چمکتا ہیرا، کیونکہ جوہری ہی جانتا ہے ذرا بھی خراش آئی تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ اسلام میں بیٹیوں کی اہمیت بھی کچھ اسی طرح ہے، پورے گھر کو روشن کر کے جھلملاتے ہیرے کی طرح۔ ذرا سی خراش سے اس کے اور اس کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ عورت کی نفاست مرد کے کپڑوں سے اور مرد کی غیرت عورت کے کپڑوں سے پتہ چلتی ہے۔